السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان ملنوں کی ملامت سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں، لیکن ہمارے لیے تو سب سے بڑی خبر جس طریقے سے ہمارے لوگ پریشان حال ہے، فکر مند ہے، جو مسلسل کومنٹس کر رہے ہیں، کالیں کر رہے ہیں، قضا کا کیا ہوا، فلسطین کا کیا ہوا، ابو بھائی ایران پھر خاموش کیوں بیٹھ گیا اتنا دے کے، اور یہ اردن کے اوپر سوالات کیے جا رہے ہیں کہ اردن یہ آستین کا سانپ کیسے بنا۔ تو اس کے اوپر میں آپ لوگوں کو بتا دوں میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، اردن اب سے نہیں ہے، یہ پہلے سے یہ بھی انہی کی نسل ہے۔ جبکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے یاسر عرفات مرحوم کے دور میں اردن کے لیے کیا کچھ نہیں کیا اس نے، آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اس کے باوجود احسان فراموش، یعنی یہ بھی ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ ڈر و خوف میں اس کی مدد کیا اسرائیل کی، یہ جان بوجھ کر کیا، کیونکہ شروع سے یہ فلسطین کو اوپر دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ اگرچہ کبھی چاہتے یہ لوگ اپنا اپن ان کے پاس رہتا، محبت رہتی، یکجہتی رہتی کہ ہم مسلمان ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، یہ چیز اگرچہ رہتی تو یہ حالت فلسطین کی کبھی نہیں ہوتی۔ یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے۔ جو آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، جو پہلا جب اٹیک کیا تھا ایران نے، ایران کے تقریباً اب جو بتایا جس طریقے سے انہوں تو 60% بولیں گے، 70% بولیں گے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے 30% تو اس نے مار گرایا اردن نے ان میزائلوں سے، لیکن جب کھل کے نہیں آیا تھا انہیں، اور کس کو معلوم کہ آستین کا سانپ ہے، یہ ایسا دھوکہ دے گا، یہ ایسی حرکت کرے گا، نجیز حرکت، اور یہ کس کو خوش کرنے کے لیے کیا اس نے، یہ کس کو خوش کرنے کے لیے کیا، جبکہ پتہ ہے اس کو کہ اس کے پڑوس میں معصوم جانیں کس طریقے سے شہید ہو رہے ہیں اور یہ کتنا ظلم کر رہا ہے، اس کے باوجود اردن نے وہ حرکت کی۔ اور آپ لوگوں کو یہ بھی جان کر حیرانی ہوگی، OIC 57 ممالک کا ادارہ ہے، لیکن آج تقریباً 1 ہفتہ ہونے آ گیا، انہیں بول رہا میں پابندی عائد کر دیتا ہوں ایران کے اوپر، اس کو ایک آتنکی ملک ڈکلیئر کر دیتا ہوں، جیسا باپ کی کھیتی ہے، باپ کا راج ہے۔ جب انہوں کر رہے تو ان کے اوپر کچھ نہیں کریں گے، نہ منہ کھولیں گے۔ جب معصوم جانے لے رہے ہیں، ضعیف لوگوں کو کے گلے کاٹ رہے ہیں، انہوں گولیاں چلا رہے ہیں، انہوں بمباری کر رہے ہیں، تو تکلیف نہیں ہو رہی امریکہ کو اور ایران کو۔ جب ایران نے جواب دیا معقول جس طریقے سے بھی دیا، اب ان کو بڑی تکلیف ہو رہی، اور یہ ہمارے ممالک خاموش تماشائی بنے ہوئے۔ پھر بھی یہ کویت ہے اور قطر ہے، جب فوجی اڈہ استعمال کرنے کے لیے امریکہ نے اجازت مانگی اور جگہ مانگی تو صاف الفاظوں میں کہہ دیا کویت اور قطر نے، ہم ہرگز نہیں دیں گے، ایران کے اوپر تو طاقت آزمائی کرے گا تو ہم ہمارے اڈے بالکل استعمال کرنے نہیں دیں گے۔ یہ سنتے ہی انہیں بڑا الجھ پڑا، جبکہ اس کو خود پتا ہے یہ لوگ تیار نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ لوگوں کے دل میں جو ڈر و خوف کا ماحول اس نے بنا رکھا تھا، اب وہ سارا نکل چکا ہے۔ آپ لوگوں کو یہ بھی معلوم ہوگا اچھی طرح، اس وقت ترکی کسی طریقے سے غزہ اور فلسطین کی مدد کرنے کے لیے کھانے سے، دواؤں سے، ضرورت اشیاء سے پرمیشن لے کے UN سے 5000 ایسے ٹریلے بارڈر کے پاس ٹھہرے ہوئے ہیں، لیکن گھسنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، تاکہ یہ لوگ خود ہتھیار ڈال دے اور بھوک سے مر جائے۔ لیکن وہ زندہ دل قوم ہے، اور اللہ ان کو اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ان کو ہر آبا ہر شر سے محفوظ رکھے، اور ان کی تنگ نظری کو اللہ دور کر دے اور ان کے اوپر رحمت کی بارش نازل کر دے۔
یہی دعائیں ہم نے رمضان میں بھی دی اور مسلسل جاری رکھنا ہے دعاؤں کا سلسلہ. اس کی وجہ میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں میں، وہ لوگ بھوک سے بھی زندے ہیں، بغیر کھانے کے روٹی کے پانی کے بھی زندے ہیں، کیونکہ اللہ کی رحمت ہے ان کے اوپر. رب رکھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کو رکھنا ہے رکھے گا. اب ان کے پاس سب ہوتے ہوئے ان کے پاس کیڑے مکوڑوں کے وجہ روندے جا رہے ہیں، سب کچھ ہوتے ہوئے روندے جا رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ اللہ کے لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی. آپ لوگ کو اچھی طرح علم ہے یہ چیز کا، لیکن اب یہاں پہ جتنی کرنے دو کوشش. اردن جس طریقے سے کیا ہے یہ ایک گھنونا ایک دھبا بن گیا ہے، ایک دھبا بن چکا ہے انہیں، لیکن اس سے بھی فرق کچھ نہیں پڑے گا. 31% میزائلیں اس نے گروایا مار کے ایران کے، اور اس کو خوش کرنے کے لیے، جبکہ اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. کرنا چاہیے تو مدد کس کی کرنا چاہیے آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے. اس کے باوجود اس نے جو حرکت کی اللہ کو جواب دینا پڑے گا اس کو. لیکن آپ کے لیے اچھی خبر یہ ہے، خوشخبری یہ ہے، اب رشیا سنگل مارتا مر رہا اس کو اکیلا. پہلے تو اپنے میزائلیں بھیجا تھا ایران کو. ایران جس دن پہلی اور دوسری بمباری جو کیا تھا، اس نے جو حملہ کیا تھا ایران نے، اس میں رشیا کے تقریباً 70 ایسے میزائل تھے جس کا ایک ایک پٹاخہ 20 کلو کے اوپر تھا. حالانکہ سامان دینے میں کوریا رشیا سے پہلے دیا، لیکن استعمال کیا گیا رشیا کا پہلے. کیونکہ اس کی وجہ یہ بتا دوں میں، کیونکہ اس وقت وہاں پہ لڑائی میں اس کے کمانڈرز بھی تھے رشیا کے، اس لیے پہلے وہ استعمال ہوا. اب لیکن جس طریقے سے کوریا اور رشیا بالکل تیار ٹھہرے ہوئے، ابھی ایران کی بھی یہ لوگوں کو وہ نہیں چاہیے، کیونکہ جس طریقے سے یہ لڑائی ختم ہونے کے لیے تو فلسطین کی آزادی اب ضروری ہوگی یہ لوگوں کے حساب سے، اور یہ لوگ اب پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں. جبکہ ابھی مغرب میں یعنی تقریباً 6:45 بجے کے ٹائم پہ میٹنگ اختتام پذیر ہوئی، یعنی ختم ہوئی میٹنگ، جہاں پر قطر میں جو میٹنگ ہوئی تھی. میٹنگ میں یہ لوگ کھلے طور پر اور صاف کہہ دیے کہ ہم نہیں رکوا سکتے یہ، اور یہ سیز فائر نہیں ہو سکتا جب تک فلسطین آزاد نہیں ہوگا صحیح طریقے سے، صحیح طور سے. جب تک ہم نہ بول سکتے ہیں نہ ہم کچھ کر سکتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہا. یہ کہتے ہی وزیر خارجہ امریکہ کا بڑے غصے سے لال پیلا ہو کے وہاں سے نکل گیا. اس کے بعد پھر جو میٹنگ جس نے کروائی انہوں نے کھلے طور پہ کہہ دیا کہ اب یہ، اور یہاں تک کہ میرے عزیز دوستو میرے بھائی، ادھر ہر 2 گھنٹے میں سائرن بجایا جا رہا ہے اسرائیل میں، کیونکہ کبھی بھی تیار ہے یہ لوگ، کبھی بھی مار سکتے ہیں. یعنی پبلک کو ہوشیار کیا جا رہا ہے ان کی، تاکہ جانی نقصان کم ہو. لیکن جو ہونا ہے وہ تو ہو کے رہے گا، جو جانے ہیں وہ تو جاتے رہیں گے، کیونکہ یہ سب اللہ کے ہاتھ ہے. جس کا جب لکھا گیا ہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا. بھائی دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے. بہرحال میرے عزیز دوستو میرے بھائیوں، منظم رہیے، متحد رہیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. ویڈیو پوری دیکھو اور اپنے 4 دوست احباب کو بھی دکھاؤ. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.